سارے محبوب کی کریے انہوں کی محبت بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میرے بابے انہوں کا معمول اپنے گل کرے تو انہوں نے بھی حضور کی گل کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المتقین الکاملین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ گوج پاد والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نعت شریف بھی پڑھی تھی انہیں بھی گلی دی گل ہے، گلی دی گل ہے۔ اسی بھی دوترے آئے ایس گلی نو بڑے این موڑ پھر این موڑ پھر این موڑ این موڑ، میں کہ گلی نے موڑ مقصد بھی صحیح کے نہیں اس علاقے نے بھی بس آخری دے کوئی طرح موڑ آ گیا۔ میں نے پھر حضرت مولانا روم کا شعر یاد آیا۔ مولانا روم متاثر ہیں جویں علامہ اقبال مرشد رومی سجن اپنے آپ کو انہوں دا مرید سمجھتے ہیں، انہوں دا نوکر تے شاگرد ہر گل مرشد رومی تو مولانا روم صاحب مرشد سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرید الدین عطار، شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، کسی دن انہوں نے کچھ ایک شخص نے حضور توڑا مقام تا اسی بڑا اچھا سمجھنے ہیں کہ تُسا انہوں دا نام بہت لیندے ہو، انہوں دی بڑی شان ہے۔ عشق دے میدان دے اندر گل تو ہوندی ہے نا، عشق دے میدان دے اندر مولانا یہ مولانا روم سیر کرتے پہ پر میں کشاف و ہدایہ گر حفظ بخانی گر دل نہ دی پاکاں ہیچ نہ دانی۔ کشاف بڑی بڑی کتاب تفسیر، ہدایہ بڑا فقہ دا بڑا فتاوہ، پر میں کشاف اور ہدایہ پاہمیں یاد بڑی تجھے کسی نے دل میں دیوی دی میں سمجھی تیرے پلے کٹ کوئی تا دل نہ دی پاکاں ہیچ نہ دانی، اور تو کچھ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا حضور انہوں نے کی مقام ہے؟ مولانا روح فرماتے ہیں فرید الدین، میری مثال فرید الدین نہ تو موازنہ کرنا چاہنا ہے۔ انہوں نے کہا جی اسی تو انہوں بڑا اچھا سمجھنا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہفت شہر عشق را عطار دین، ہفت شہر عشق را عطار دین، ماں ہنوز اندر خمیں یک پوچھے، ماں ہنوز اندر خمیں یک پوچھا ایم کی مانا عطار عشق دے ستاں پنڈا دا مالک ہے، ستاں پنڈا دا مالک بھی ہے، ستاں پنڈا دی گلی گلی دا واقف بھی ہے۔ یہ بھی پتہ ہے گلی کیڑی ہے، ایک کیندا گھر ہے تے کیندا گھر ہے، واقفیت اس نو آکھدے ہیں۔ تے حضور انہاں دے سامنے میں ماں ہنوز اندر خمیں یک پوچھا ہے، اسد عشق دی پہلی گلی جو بڑے علی موڑا جو بڑے ہیں، حالی ایک گلی بھی پوری نہیں پھر سکے، خام ستن موڑ یک پوچھا ہے، اسد علی عشق دی پہلی گلی جو بڑے ہیں، حالی بھواریاں
بزنس کر دے تے روانگی اللہ کرسی دین میں کچھ نہیں رہنے اگلے نہیں رہ درمنے یہ بھی کوئی نہیں بلاوا آ گیا دیر کو نہیں رہے میں آیت کریمہ میں دو لفظ قرآن شریف سے پڑھے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یہ آیت ترتیب پاس نہیں ہوتا ہے اگر یختص برحمتہ من یشاء یہ وکرہ مضمون آ رہا ہے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء یہ وکرہ مضمون یختص برحمتہ من یشاء یہ وکرہ مضمون واللہ ذو الفضل العظیم کی معنی فضل اور کرم کے اس کے ہاتھ رچے کہ جس نو چاہے عطا کر جس نو چاہے عطا کر دے کیونکہ وہ جانن والا ہے وہ فضل والا ہے یختص برحمتہ من یشاء جس نو چاہے اپنی رحمت واسطے خاص کر لے یختص معنی چن لینا کسی نے چن لے اپنی رحمت واسطے کیونکہ وہ فضل دا مالک بھی ہے بڑے فضل دا مالک ہے اندھے وچوں نچوڑ نکلتا ہے توفیق کوئی شخص اپنی محنت اپنے عمل اور اپنی طاقت کے مان نہیں کر سکتا یہ کچھ آ سکتا صحیح ہونا کرم ہے جس میں چاہے کرا دے جو کم جس کو لے لے ایک اس کا کرم اور جس کو وہ دیمنا چاہنا پھر انہوں نے اشارے کر دیں سمجھ آئی اللہ کی طرفوں انڈیکیٹر ہمیں ہے اشارے آمدن پھر وہ آپ آگا میڈا کو رستے دیتے چلتے ہیں اللہ چلا جس کو اپنی طرف بلاؤنا چاہنا زور نہیں لانا پندہ ساری طاقتہ انہاں دیا ہوں میں کہ کئی مرتبہ عرض کیتا کہ ہارون الرشید بادشاہ کے زمانے کے اندر درویش مجذوب سادہ کی نام بہلول دانا بہلول دانا دا معنی کی ہوتا ہے سیانا دانا دا معنی کی ہوتا ہے سیانا کہ لوگ رکی سچا ہے کملا اللہ کے رہی ہوئی ہے کملا ہر کوئی ہوئے ایتو باویں کملے ہوئی ہے اس پاسو سیانے ہوئی بہلول دانا ایک دن بیٹھا ہے ہارون الرشید کچہری لا دے گل ہوئی کہ کوئی اللہ دا بندہ ملے ہاں تو سنا ہے اس دیئے کہ نظر پہ جاوے بیڑا پار ایک سیکنڈ انہیں صحبت مل جاوے ہزارہ سالہ دی عبادت تو افضل تے آلہ اور پتہ کیویں لگے اور میں سونے دا پتہ سنیار نو لگتا ہے ولی دی پہچان ولی نو ہوتی ہے ہر کوئی دے نہیں جان سکتا یہ گل کیتی تے ایک درویش نال بیٹھا اس کا میں دسا سبحان اللہ یہی صحیح دسنا تینوں لیکن اس نے پلو کوئی نہیں پکڑا میری بولی سمجھ دے بیٹھے ہاں میں بولی بول رہا نا آدھی اس کو پلو کوئی نہیں پکڑا انہوں سے مننا کوئی نہیں جے قابو کر گتی تو فرمایا کو کدے حل ہو جاتا انہوں کا دسو دیو کون انہوں کو بہلول بڑے ترلے کے بندے بھیجے قاصد بھیجے بادشاہ تو انہیں ملنا چاہتا ہے اس کا میں نہیں ملنا چاہتا بادشاہ تو انہیں ملنا چاہتا ہے اس کا میں نہیں ملنا چاہتا میں توڑے کو نہیں پوچھنا او بادشاہ ہے کہ یہ بادشاہ سمجھ آئی بادشاہ تو انہیں ملنا چاہتا ہے اس کا میں نہیں ملنا چاہتا تب بادشاہ یہ ہویا ہوتا ہے بادشاہ وقت گزرا انہیں جواب تو جواب تو جواب ایک موقع ایسا آیا کہ پھر یہ لوگ جڑے میں اپنے آپ کو لکان دے ہوئے اپنے آپ کو چھپان دے ہوئے جتے تھوڑی جی ظاہر گل ہوئی تو پھر وہ علاقہ چھڑ چھڑ دوسرے علاقے کہ ہوں تو پتہ لگ گیا کوئی میں لوگوں جتے جامع لوگوں کو پتہ لگا جب کرنا ہوئے ہوگا پھرتے ایک دن قدرتی بادشاہ دے محل دے نال تنور تنور جانے ساڑھی بولے
بھیجا وزیر بھیجے مشیر کہ بادشاہ ملنا چاہتا مہربانی کرو ٹائم دیو. اس نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا میرے کو ٹائم کوئی. میں نے کوئی شوق بادشاہ نے ملنا. انہیں ہٹ جالا کرنا کہی ہو تو بالکل پلو ہی نہیں بتانا وہ تو میں نے لوڑ کوئی نہیں. اس نے کہا اچھا میں ملنا. اتو پالکی لٹکائی. پالکی کہتے ہیں آج کا جو لنڈر پانے ٹھیک ہے نا پسینہ چلتے ہیں تو چل مسالہ بھی اٹھتے تے بجری بھی اٹھتے تے کدے کدے مستری بھی. ساڑی مسجد کی چھت پائی تھی میں کہ مستری جی میں نے چھت بھی کھاوا کرنا کہ بیچ بڑا ہے بیچ بڑا تو چک 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 کر دی تے چھت سے چلی. اس زمانے میں مشینہ تو نہیں آئی انہوں نے بنایا اس طریقے کا سمجھو ڈولا یا جھولا یا کوئی شخص اس کو لٹکائی محل دے ادھو پولیس بھیجی کے پکڑ دے رہے بٹھا. سبحان اللہ. پھر وہ چھکل وہ جو گئے انہیں پکڑا مشکل بنیاں پکڑ اتباع میں جاتا کہ میں نہیں ہے تو بادشاہ کر لے وہ تو انہیں چھکا تو ادھر چلا گیا اگو جاتے باہر ہونا کوئی بادشاہ ہے کیونکہ انہیں پتہ تھا ہاں میں بادشاہ میں ایک ہی شے بادشاہ نے ہاتھ بنتے بیٹھا بیٹھے وہ اس نے میں نے کیوں سدوائے سبحان اللہ اوئے میں نے کیوں سدوائے کہتا ہے کہ گل پوچھوں تیرے کو جی تینوں کے اللہ کا قرب کیویں ملا کیڑی ریاضت کیڑی عبادت کیڑا مجاہدہ کیڑا چلا کیتا ہے کہ تینوں اتنا اللہ کا قرب ملا ہے کیویں. خدا کا آفت ذریع کوئی نہیں کیتا. فرمایا جنہوں لوڑ ہوندی وہ آپ پہ چوا لیندہ ہوتا. میں تیری امینتہ کیتی ہیں تو میں مشکل بنا دے چوان یہ اللہ بھی میں چاہتے سینے نہ لا جنہوں لوڑ ہوندی وہ چوا لیندہ. جب تو ہی تجھے حساب میں طاقت والا ہے تو میں نے بنا دے چاہ لیے وہ تو ساری طاقت نہ مالک ہے. میں کوئی نہیں انہوں نے منت کیتی تھے نہ میں کوئی مجاہدے کیتے نہ ریاضتہ انہوں کا دل آیا انہوں پکڑ دے سینے دے نالا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. جس اللہ کو جو دیمنا چاہمن پھر اسباب بھی آپ پیدا فرما دیں کہ آپ پہ سب سے سینے نال. سلطان ابراہیم ابن الادھم انہوں پیو بادشاہ دا بادشاہ بلخ بخاردہ لیکن اس بادشاہ دنیاوی دے گھر دے اندر رب العالمین کو بچہ پیدا کیتا جن دے سینے میں عشق دی اور اللہ پاک دی محبت دی چڑنگ رکھی. سمجھ آئی یہ رب العالمین رکھتے بھیجی کہ ہائی دبی ہوئی بجھی ہوئی نہیں آئی. سمجھ آمدی بہینے نا بجھی ہوئی ہو رہی ہے دبی ہوئی کو تھوڑا جی ہوا کا جلہ ماریے بڑھ جاتی ہے. اللہ کرے دبی ہوئی ہوئے بجھی ہوئی نہ ہو انہوں چیڑے میں چڑھائی کہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ انہوں آدھا مقرب بنا میں آدھا دوست بنا میں لیکن ماحول اس کا عجیب. وہ بادشاہ دے گھر میں پیدا ہویا بادشاہ دے گھر میں پلا محلہ دے میں رمن والا کچہریاں تختہ دے بمن والا وزیر مشیر سجا محل دنیا دے اندر اللہ پاک چاہا کہ ان میں ہولی ہولی آدر لے آئے. سبحان اللہ. اس میں اپنے طرف غلام سبب کی بنایا یہ بھی مولانا روم بیان کرتا ہے. ایک دن کچہری لائی بیٹھا کہ کچہری دوپہر کا ٹائم ہویا یہ بادشاہ نے انہوں نے گھر مستری تیار ہونے سے مستر نوکر اور نوکرانیاں لونڈیاں اور لونڈے ایک کام کر دے انہوں نے گھر دا ایک نوکرانی انہوں نے بسترہ بچھا دیا کہ بسترہ بادشاہ دا ریشم سے گدیلے ریشم سے بچھاونے وہ غریب نوکر سوزے ہمیں غریب انہوں کدے سمجھ تھانا مل بھی کدے ایمیں پر فرشہ دیتے وہ بچھان دی نت آئی ایک دن بچھاون لگی تو دلی دی خیال ہے ایڈا نرم ایڈا گداز ایسا پر لطف
دی کچہری باہر لگی ہوئی تھوڑی جی دیر ہے بادشاہ دے آمن دی کیلولا کرن واسطے دوپہر دا نوکرانی بھی اس طرح جو بچھایا ہوگا کہ تھوڑی جی سونتے تو ویکھ لو تے کدی کدی جڑے نوکر شاکر ہوندے نا جی انہاں نوں کوئی شنا میرے بادشاہ مالک نہ ہوئے تو مگر ان دے کپڑے ہی پا لے بعد اندازہ ویکھ رہے مڑو صاحب آیا تو ویکھ لی چیز کشمیر کے علاقے زیادہ ہی نہیں ہوتا سی کہ امیر پور کے اس پاس ذاتی کوٹھیاں کروڑوں روپئے بنا دے آپ اور آدھے لندن اتنے دے جاتے ہیں کئی غریبہ مسکینہ رہو ایک کسی لے گئے ساڑھا دوست تھا وہ بیچ ان مکان جو ریت بیٹی پئی ہو ریت بیٹی بیٹی گئی کوٹھی سنگے مرمر میں کہی کی انہاں کہی یہ جڑی جنوں چھٹ گیا یہ ایک بار تو آندا میں میرے کھوتے تلک دے سنگے مرمر دے اتے لیا گیا کہ ریت سٹا دے وہ سارے بیڑے میں ریت سٹی لگا تو رو صحیح اس تے ریت سٹا اس طرح بھی ہوندہ ہے وہ قرآنی آکا بھی تھوڑی جی تو لیٹ کے دیکھ لواں کہ کیسی سکون دی نیند ہائی تھکی ماری اٹھی گرمی دے یا بستر تے کان لگی تے نیند آ یہ جی آج دے دیکھا نہیں نیند آ گئی ادھو بادشاہ دی کچہری مکی ابراہیم ابن الادھم کچہری مکی آیا سیج دے اتے کیلولا کرنے واسطے ویکھا دے کوئی ستا بھی اسا کبھی کون میں میری سیج دے تو سوں گیا اس سمجھ بھی شاید ملکہ میری زوجہ قریب یاد ویکھا دے تو قرآن وہ تو آگ بگولا ہوگی اس ایک گت مڑو پکڑا تے درود سٹا ہے زکر تیری جرت کی نہیں ہے میرے بستر تے سو تیری حیثیت کی ہے کہ پھر اسکی آگے میرا بستر پلید کر چھٹی ایمین اسا جڑے تکبر والے تک ساڑا بستر پلید ایک دیرے جیسی گیا حضرت اتنے بیٹھے ہوئے دو نمبردار سردار ایک ایتے بیٹھا ہوئے ایک ایتے بیٹھا ہوئے ایک بڑا حکا او نہیں بیٹھا ہوئے ایک بڑا حکا او نہیں بیٹھا ہوئے تیریا حکا ایتے پیا ہوئے میں پوچھا میں کہ بندے اتنے سارے تو حکے کرائے اس کا جی ایک کے عوام واسطے تے آئے ہے میرا تے آئے ہے میرے بھائی تے میں انہوں نے عوام نے کیوں مول آمن دے وہ پلید لڑی نے مڑا سی چھکی ہے اسا آگے لڑی نے مول آمن دے اس کو بڑا تکبر میں کی طور پر سکتا وہ جو آیا اس پھٹکات ماری ہے زکر تیری جرت کی میں میری بھی اس طرح سے سمجھ دی او جلاد سمجھ دے تلوار والا لے آتے نہیں گردن اتار دے اسے پھر ہاتھ بننے جیسا کہ اگر تینوں میں آج چھوڑ دیں گا کل میں کوئی دوری سنتی پئی ہو سی تریز میں تینوں نشان عبرت بنا سا تاکہ کوئی ایک کام کرنا سوچے بھی نہ اور جلاد نیڑے آ گیا اس تلوار کلاری وہ پتہ ہے کہ میری گردن جا رہی ہے جس وقت کوئی مرن لگے تو اسے بندہ روندہ ہے کہ ہستا ہے سارے نہیں روندے سمجھیں نا کہ بھائی کرنے بات ہے کہ ہستا ہے جو مر گیا تبسم پر لگے فرمایا کہ اللہ یہ خاصان خدا ہے وہ اگر پھانسی سے لٹکے تامی تبسم ہوتی چہرے کو نموس کرا نہیں جھوٹا لیندے پڑھتے کیونکہ انہوں دی نظر ادھر نہیں ہوتی انہوں دی نظر ادھر ہوتی اکرامہ کون کیا ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جس وقت جبریل آیا سے کونوں بچاواں کونوں کدھر لے جاواں انہوں کا من اوقد النار 10 آگتیں والی اگر جی اوقد النمرود انہوں کا نہیں من امرہ اس کو حکم کہہ کیتا ہے کہ جی امرہ الجلیل امرہ الجلیل اس کا جی امر جلیل کا ہے فالخلیل راضم پہ امر الجلیل موڑ خلیل جانے تے جلیل جانے جبریل بچ کون جی کو جلیل آگ ملوانا پیا ہے تو خلیل بچ جامن واسطے تیار ہے یہ بچ جو کاکے پیچھے پیچھا ہونا ہے کون ہے پیچھے بیٹھ گئے ویل نہیں لگا
मुड़े ना पकड़ते उनको जोड़ छड़ा कारी सब कुछ पकड़ो बिस्मिल्लाह कर। हाँ वो अल्लाह पाक नाराज है गल तो उदी करते बैठे तो आगे वाह गल तो मैं भी मुझे ना करे पे करते ये यदुल्लाह समझे ये बगैर तलब दे बगैर डिमांड दे बगैर मंगन दे जो चीज मिले अल्लाह का हाथ दे कितने नखरा नहीं करते कितने इनकार नहीं करते। उसका कहना तलवार उसे तलवार उलारी वो जो नुकरानी उसको वेखा तो मुस्कुराई और जेड़ा बंदा कबीजा होवे किसी से अगू को रोवे ना तो मुस्कुरावे तो कावड़ ज्यादा चढ़ती उसका कहते ना हया नहीं होता शर्म नहीं होता रोंदी नहीं है तो उल्टा मुस्कुरा हंसती पई की गल उसका कह सही है गल मेरे ज़हन में आ एक ख्याल मेरे ज़हन में आ गया ताम मुस्कुराई की ख्याल आया मैं कहा रब्बुल आलमीन एक ऐसा खतरनाक बिस्तर है कि मैं 2 मिनट सुती हाँ मेरा तो गर्दन लांदी पई है कि जेड़ा नित समझा उनका की हाल जेड़ा जिंदगी गुजारदा पिया बिस्तर ते समझा उन्हें कितनी सजा यार ये गल कीती ते बादशाह कम की उसका कहा तू नहीं बोलती पई तेरे विच कोई होर बोलदा तेरी जुर्रत ही नहीं तेरी मजाल ही नहीं कि मेरे सामने ये गल करी जा तेन माफ किया बिस्तरा भी तेन ये मेरे रब का इशारा है कि इब्राहिम ने साडे नाल यारी लानी ते रेशमी बिस्तरे छड्डने पौसे रेशमी बिस्तरे छोड़ने पौसे ते साडे नाल दोस्ती लानी तो फर्श मोहम्मद ही बिस्तरा दे दिता उत्ते सोना छोड़ दिता हेठा समय जमीन पे सिरांदी पेट रख दे सिरांदी पेट रख दे गहरी गहरी नींद ना आवे गफलत वाली नींद ना आवे जागते रहे कई दिन गुजरे रात को सुता पिया है कि छत के उत्ते खड़का आवे जिवें कोई आदमी टुरा फिर रहा ऐ दर 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 करता जाता ऐ दर 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 कर अंदर नूं समझ आ रही है क्यों जी अगैलरी जेड़े बैठे असैम्बली में कई बैठे होंगे ना अगे जो मैंबर कई गैलरिया में होंगे साइड मैं पूछा मैं कहती पता नहीं आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही आ रही है आवाज़ चलो तुम अपने कन्ना थोड़ा जहा तेज कर दो उत्ते लगे जो छाते को रुड़ता फिर कबड़ी मेरा महल तो मेरी छत के उत्ते अद्धी रात एक कौन उल्लू का पट्टा चढ़ गया बोली दुनिया ये कौन तो चढ़ आवाज देती नींद पड़ी कि नींद खराब हो चौकीदार गार्ड दरवाजे वाले पारे दे उन्होंने सद मारा देखो मर गए नहीं उन्हें नहीं कि जींदे हैं जींदे चंगे ने छत्ता के उत्ते बंदे चढ़े बने खड़के पे अपने तुझे जींदे ने उन्होंने कहा वल्लाह बिल्ला तल्ला असा तक कोई बंदा एक चढ़ा नहीं दिता लगन नहीं दिता पता नहीं उत्ते कौन उन्होंने कहा उत्ते तक कोई वजह नहीं और सब्जी से बंदा पकड़ो छटो करा गल कितनी हराम करके खबर के बना है दुरूद शरीफ पढ़ो ये जब कितने मेरे बड़ा नहीं नाम मामन के दुरूद शरीफ पता नहीं है कौन कितों आ गया उन्होंने कहा पता करो जे जावे मैले कपड़े पाटे हुए बाल भरा गंदा शक्ल बड़ी मैली कुचैली उत्ते बधाए किसी ऐं टुरदा जाता ऐं टुरदा जाता किसी ऐं टुरदा जाता इवें समझो कि जमीन मापदा हो करे मारदा वधा उन्होंने जाके पकड़ा उसका कहो तू कौन है इसलिए सानू मराए बादशाह की छत से उत्ते सुना कि तू कौन है उसका कहा अन्य ने निगली तो मैं बंदा ये मेरे तरह तो निगली तो फिर कौन है मैं बंदा और कौन उसका कहा बंदा तो ये अद्धी रात ने बादशाह से मार को तू की करता उसका कहा मैं हाँ उठा वाला मेरा उठ हो गया गुम
سامنے کھڑوتا ہوں بادشاہ پوچھتا میں تو کوئی اور ہوتا پیا ہے اللہ کے بلائی تو بلائی چلو میرے دے توجہ خدا کا مودے پٹے آئے محلہ دے اٹھے اٹھ پول اپنے جنگلے تے اللہ باہر بھی نہیں نہ دے بادشاہ دے محل ملکن تیرا اٹھ ہو دے اب وہ کبڑی دے میں بولا سکتے ہیں خدا کا کھڑی تھی شاید لبنی پڑتی ہے ہر جگہ دے لبنی پڑتی ہے جیڑی جو چیز گم ہو جاوے وہ تلاش کرنا تو ہوتا ہے ہر جگہ سے تلاش کر سکتی ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ جزا کر اللہ خوش رکھتے محبت اللہ سلام کھڑی ہوئی شاید کو دست جاندی جی میں اٹھا جاندی کہیں میں لگتا انہاں پکڑا تو بادشاہ سے دیکھا نا وہ زکا محلہ دے اٹھ پہ اٹھتے بڑا بے وقوف ہے بڑا جاہل کا مجہول ہے اگو ہور گل سنا زکا جی میں جاہل ہاں تو میرے نالوں کئی اس سے گھنا جاہل بادشاہ جی میں جاہل ہاں تو میرے نالوں کئی اس سے زیادہ جاہل بے غصہ بات کرتا تھا میں کی میں جاہل زکا جی محلہ دی چاہتے اٹھ نہیں لگتے تو محلہ دے بچ رہے کہ رب بھی نہیں لگتا میں بے وقوف ہوں مال کی چاہتے اور تلاش کرنا تو تو بے وقوف ہے تو محلے دے رہے رب کو تلاش کرنا یہ رب ہی نہیں مل فوراً سمجھ دیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں یہ نہیں بول رہے دن چو کوئی ہو یہ نہیں بولتا ان دے بچو اللہ کا پیغام کہ ان تخت بھی چھوڑ محل بھی چھوڑ تے میرے طرف دوڑ صبح اٹھا اعلان کیتا کہ جیڑا میرے خاندان سے کوئی تاج لینا تے لوے اساں چھڑ تخت بھی چھوڑا تاج بھی چھوڑا اللہ کے رستے سے نکلے بیاباں اگلے بزرگ درویش جڑے تارے کی دنیا ہوندے ہیں وہ پہاڑاں میں نکل جاندے ہیں اتنے غاراں میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے صحابہ کا اپنا نام سنا ہے اتنے بیٹھے اللہ اللہ کرتے یہ ہم نکلا پہاڑ جاوید ایک درویش بیٹھے اس آقا اللہ فرماتا کونو ما صادقین قرب دے بیٹھے جتنا کرم ہوندہ ہے کلے آئی اتنا کرم نہیں ہوندہ کیونکہ اتنے تو بارش بستی ہے تو جیڑا مجھے نال آ جائے تو بارش بندے دے بھی پہ جائے تو صحبت میں آگے جیڑی ریاضت کرسا مجاہدہ کرسا منزل جلدی تے ہو انہاں دی برکت دینا گیا بزرگ نے سلام کی تو پہچان دا جان دا اس کو ابراہیم تو ہی دیکھتے رہنا کہ جاؤں اسا بھی توڑے رستے تے آ گئے اسا اس تخت چھوڑ دیتا تاج چھوڑ دیتا بادشاہی چھوڑ دیتی جی میں تسا بیٹھے ہو اللہ دے رستے تے اسا بھی اللہ اسا کہ تو بمنا اللہ کا واسطے جی اسا کہ منائی کہ تھوڑا جا پریڑے ہو رہے تھوڑا جیا یہ دل کی تنگی میں نے گل یاد ہے شریف جی میں نے نال چلتا جدو اسی پرانے نال کے نام پڑھتے ہیں محمد شریف اس کا نام بڑا مزہ ہی آیا چشتی شریف ہے قبلہ عالم مرید نواز تو قبلہ عالم صاحب اندر دروازے داخل ہوں تو پہلے بعد دیوار دے نال بیٹھے منگتے درویش اللہ اللہ کرتے خیرات لانے والے کئی دو چار ایک اٹھنا کیا بیٹھا ٹائم ہاں شام کا میں ہنیرا جی تھوڑا شریف جاتے ہیں اندر نالی میں پیدل بھی لوگ بیٹھا ہے بھی نال گئے اس سمجھا بھی کوئی منگتا آ گیا یہ ہوں میری خیرات بھی تو حصہ بڑھ سی اس آکاؤں کسی طریقے والی انہوں بجامہ ہی تک کرانا اس پچھو دھکا تو بھی تکی میں بیٹھا اس آکاؤں میں بیٹھا میں غریب ہوں میں مگنا تھوڑی دیر تک میں بیٹھا تو ہی تکی کرنا تو اس آکاؤں میں بھی بیٹھا اللہ میں نہیں دے اس آکاؤں کی میں انہوں بجامہ کہنے دے سگروٹ کا دے سلکوٹ کا دے تو کہ میں دے چھکے کو دے مرتا بہت ہے سگریٹ کا سگریٹ تو ہی جمع میرے کو کم پر اندر اور وہ گہنا ابراہیم دے کو درویش کرو اس پچھا کہ تو اس کہ میں بھی توڑے نال بمنا ہے اس کہ میں بیٹھا میں نے 21 سال ہو گئے گھر بار چھوڑتے سارا کچھ چھوڑتے اللہ دے
25 سال ہو گئے تو میرا کھانا آتا ہے اللہ پاک کی طرف آ سکتا ہے کہ نہیں آیا ہے قرآن کی گواہیاں موجود ہیں پکا پکایا کھانا آتا 2 ٹائم آمدی ہے ایک روٹی کہ میں ہاں کلا جنا ایک نہ گزارا کردہ پیا تے لگتا ہی نہیں جب تو اس رستے تے آئے تو روزہ تینوں نہیں ہو سی کیونکہ جڑے اس رستے تے آئے وہ سائم الدہر ہوندے رات کو جاگن والے ہوندے روزہ تینوں نہیں ہو سی تے شام کو روٹی آمنی ہے روٹی آمنی ہے ایک تاک کو مرو چاہ بولتے نہیں جو تو سب سن کر روٹی دا وہ کھانا فوجی اگے فوجی دیا بھی کوئی سبحان اللہ پرانی کچھڑی روٹی امنی ہے تو سائیں کرو تھوڑا جیا وکھرا پریڑے ہو تو بہ جاؤ تاکہ اللہ تھوڑا سپیشل انتظام کرے تے میری ایک روٹی آئی تو میرے اخلاق کے خلاف ہے کہ ادھی تینوں نہ دیواں ادھی تینوں دیواں نہ تیرا کچھ بنے نہ میرا کچھ بنے علیحدہ بابو تاکہ تھوڑا انتظام چلو جی تھوڑی مرضی سے کچھ نہیں پہنچ دیتے ہیں گھنا دور تو میں بھی نہیں جانا رجا راسا گواہ دے ہم سائے کی میں نہیں چھوڑ وہ جاتے سامنے دوسری غارت بیٹھ گیا ابراہیم ضرور سے بیٹھا یہ درویش جڑا پرانا 21 سالہ والا جس وقت افطاری کا ٹائم آیا فرشتہ افطاری لے آیا ایک روٹی جمع دی اتے ساگ یا پالک ہوں اس کہانیاں کرتے یہ بولی سمجھتے آسان کرنا کہانیاں کرتے دیکھنا بھی وہ نویں پرانے نہ کی بنا پتہ نہیں انہوں کا ایسا ملی کہ نہیں روزے دار جو ویکھا اگے دسترخوان رکھا ہن پونے مکلف کھانے حلوے زردے قوروے بریانیاں حیران ہو گیا رب العالمین تو سمیو جا حساب کتاب رکھ دے تو سمی فرق کر دے میں بیٹھا 21 سالہ دا سب کچھ چھوڑ دے کہ بھیک بھرکا کہ ساگ دا گرا کہ آؤ ہون امدہ پیا ہون امدہ پیا پہلا دے کہ اتنی خوشامد چلو بندے دا بادشاہ دی خوشامد کرنے جڑتی ہے اللہ تو بھی خوشامد تھوڑی دیر بعد فرشتہ آیا جی برتن خالی ہو گئے خدا کا برتن آپ کہیں نے روٹی لے جاؤ میں کھاتا نہیں غصہ لے جاؤ میں نہیں کھاتا میں نے ان کو پھول کہتے ہوں وہ دسترخوان اللہ تعالیٰ فرمایا برتن لے جاتا جی وہ رسا بیٹھا وہ ہاں کون آسامہ بیٹھا ارائیں وہ کون ہاں ارائیں اس کا کہا جی وہ مار صاحب سے رس سے بیٹھے وہ آدرست نہیں کھانے کیوں کہ وہ جو نواں آیا تو انہوں حلوے دے زردے تھے میں بیٹھا پرانا تو وہ ساگ تے بھرکا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے جاؤ مار صاحب کو پوچھو کہ جس وقت تم میرے رستے تے آئے ہیں کی قربان کرتے ہیں کی چھوڑتے آئے ہیں سمجھ آئی اس وقت کہ میں ایک پیاری گاجرہ بھی چھٹ دے آیا ایک پیاری تھوم بھی چھٹ دے آیا ایک پیاری بسرہ بھی چھٹ دے آیا ایک پیاری پالک بھی چھٹ دے آیا جڑا کچھ میرے کو میں سارا کچھ چھوڑ دے آیا اللہ فرمایا تو وسط سے پالک چھٹ دے آیا تینوں وسط سے پالک دے دے پہ ہیں کہ ادھر بیکو کی چھٹ دے آیا وہ فرمایا میرے رات بادشاہی چھٹ دے آیا ساڑھی جڑکی بولی ہے جتنا گوڑ اتنا مٹھا تو جڑی قربانی دے دے آئے ہیں اسی تنوں کو صلہ دے رہے اے تو میرے نام دے ہوتے میرے رستے سے تخت چھوڑ دے آیا تاج چھوڑ دے آیا بادشاہی چھوڑ دے آیا کہ جے ان کی قدر اسی نہ کریے تو میں نو واللہ غفور شکور کا ہونا ہے میں غفور بھی ہاں تے شکور بھی ہاں فرمایا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں
پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ جس نو چگ لے پسند کر لے پھر اس کے کرم بھی فرما دے انعام بھی عطا کر دے تے رستے بھی آپ بنا اتنے تھوڑی تھوڑی مشہوری ہونے لگی اوارڈ گوارڈ بھئی وہ ابراہیم درویش بن گیا اللہ کا بندہ بن گیا بندے زیارتاں تے آمن لگ گئے اس کا کہے کہ اے علاقہ بھی چھڑو اتنے بھی چھڑو رش مچھتا بھی ہے نکلے دل میں خیال آیا چلیے حج کریں مکہ پاک مدینہ پاک جاندیا وقت مغرو بول جیسے لوگ میں کوئی جاواں این جویں کوئی نہ گیا ہوئے یہ عشق اندر جہاں نقطے بڑے کٹ گئے جاواں این جویں کوئی نہ گیا ہوئے نہ تا میں سواری تے چڑھنا نہ میں جتی پیرے پاؤنی نہ سڑک تے چلنا سے دے کرنے سبحان اور خواجہ غلام فرید صاحب اس موضوع کے ایک شعر سناتا ہے سبحان اللہ فرمایا اے عشق دی نہ لین سے دی نہ میل کی تھا نہ کو ہے سمجھیں انہوں نے سارا شعر میرے ذہن اٹکا ٹوٹا مقصد کیے کہ عشق جڑا ہے نہ عاشق ہونے والے نہ سڑکاں ہوندی نہ رستے ہوندے نہ اتنے میل ہوندے نہ اتنے کو ہوندے عشق آ گیا سڑکاں آپ بنا عشق اپنی سڑکاں آپ بنا پیروں ننگے بغیر سواری دے تے پہاڑاں دے وچوں اتے چڑھ دے لاندے چڑھ دے لاندے میرے بابے نے کلام نے سنایا سماسو عرب للہ گزر کن ویو فرماندن گہے گفتان گہے خیدان رقصاں دمے غلبی دا بر پہلو سفر کن فرمایا کس وقت اٹھی کس وقت لیٹ جا کس وقت بمالیاں لے اس طرح عشق دا سفر کر اور ایک اوے جاندے پہ ایک دن پہاڑاں دے وچ جا رہے ہیں اثر کا ٹائم دے رمن والا ایک پرانا طریقہ ہوگا جڑے لوگ سفر کرتے ہیں پہاڑاں دا جس وقت رات پویا پھر چلے جاتے ہیں غار کہف عربی والے سے کہف غار فارسی وچ وہ پہاڑاں دے وچ جگہ بنی ہوندی ہے تے وچ چلے گیا صاحب کہف دا بھی قصہ موجود وہ آندا میں سوچا کہ کوئی غار آوے تے اتنے رات گزاراں تے حالی غار تھوڑی جی دور ہے ویکھا تے اگوں میرے رستے دے خون دی لکیر گھسیٹ خون دی لگی ہوئی میرے ذہن خیال دیا مگو مر گیا تو لگتا ہی نہیں جو کوئی شیر شکار کرتے گھسیٹ کے لے گیا کہ نہیں شکار کیا تو تیرا بھی ارادہ غارے سے جامن دیا تو تیرا بھی ہوئی تو گرا بنا سی مڑ دل سوچا میں کہ اللہ پاک کرم کر سی اللہ بچا سی جس وقت غار دے اندر میں بڑا وچ کی ویکھا نہ کوئی شیر نہ کوئی چیتا نہ کوئی جانور ایک انسان بیٹھا ہے لگتا کوئی نہیں صرف دھاڑے لگتا پیر کوئی نہیں صرف دھاڑے کہیں بیٹھا ہے تو لگتا ہی میں جو اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے آیا کہ خون ہی نہ لگا کہ راضی تے خوش اتنا بیٹھا ہے کہ اتنے ہتھا پیرا والے راضی کو نہیں اتنا وہ راضی میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ اگو مسکراتے سونے چہرے نال جی میں حکم جواب دا وعلیک السلام یا ابراہیم ابن الادھم میں کہے تو میں نہیں جانتا میرے پیو نہیں جانتا تینی میرے نام کیا دسا ہے اس وقت جیدے جا رہی ہیں تو انہاں دسا ہے انہاں کہ اگلی نالوں پچھلی بات کی اس وقت تینوں کی پتہ میں کدے جا رہی ہوں کہ حج تے نہیں جا رہی حج تے نہیں جا رہی ہوں کہ جا تو حج تے تینوں کی میں پتہ فرمایا سانوں تو سنوانے ہیں دس اس وقت حج تیرے کی تو فرض ہی کوئی نہیں تو کدے جا رہی میں بھی حج تے جا
تیرے تے تو فرد ہی کوئی تیریاں لتاں کوئی تو معذور ہے ایویں جاندیاں جاندیاں تیری چکی گس جاسی تو ختم ہو جاسی اگو سوڑتے اللہ میں تو پہلی باری جانتا سکا تو مار کھپ جاسی تو اتنے نہیں پڑھ اللہ میں تو پہلی باری جانتا اس کا اگے بھی کیا اس کا میری زندگی دیکھ رہی ہے اسی آمد و رفت میں عمر گزرے اسی آمد و رفت میں عمر گزرے مدینہ کو جائیں مدینے سے آئیں مدینے کو جائیں اس کا میری زندگی میں گزر دی پئی ہے میں جا جانا تو پہنچنا حج کر کے پھر ٹوڑ پڑنا گھرے پہنچنا تو پھر ادھر ٹوڑ پڑنا پھر میں سال گزر جاتا ہے میں آمن جانا میں کہا رب العالمین جس نو تو غلامی تو سواریاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں پیروں دی لوڑ بھی کوئی نہیں رستے دی لوڑ بھی کوئی نہیں اس دی سواری تیرا انتظام تیرا عشق اور تیرا پیار خواجہ مولانا محمد یار فریدی فرما دیں درد فرید میرا برا کے عروج ہے درد فرید میرا برا کے عروج ہے لے جائے گا اڑا کے مجھے احمد نگر کے پاس درد فرید میرا برا کے عروج ہے لے جائے گا اڑا کے مجھے احمد نگر کے پاس سبحان اتنے پہنچ گئے حج کی تھی اتنے ٹیک پہ حدیث پاک کا علم تفسیر کا علم حاصل کرنے کے کئی عرصہ ٹکے ایک دن بیت اللہ کے سامنے سجدے میں یہ تھکے تو نہیں نے اجے جاگتے ہیں تو ٹھیک ہے تو میں تو گنا تھکا ہے میں اپنا صبر کرتے ہیں گندے رستے اللہ تیری ٹوپی چمکتی رہے سبحان سجدے میں چپیاں دل میں خیال آیا میں عرض کی تھی مولا ایتھے تے چلو سلام ہی ہوتے پہ بڑے نام بڑیاں عزت پتہ نہیں اگا میرا کی مقام ہے مہربانی کر کے میں اگلا مقام ذرا دکھا اللہ تعالیٰ نے حجاب ہٹائے جنت کے محل نظر آئے فرمایا ابراہیم تیرا محل جس وقت محل سے نظر پائی دل ٹھر گئی سارے تھکیڑے سبحان اللہ شاکر صاحب دشیرے وچ بڑھتا بھی ہے سارے تھکیڑے شاکر شجا بادی بہت بڑا عاشق شاعر ناتا جہان دنیا کی سوچ تو ہی خدا دا پہلا خیال تو ہی انہوں نے اور ایسے میں بیمار فالج ہو گیا بول نہیں سکتے بیچارے پہ اور پھر بھی کلام چلتا تھا ایک بندہ نال پڑھایا نا تو انہوں اوڑے میں دس طرح سمجھتا ہے وہ پڑھتا ہے انہوں ایک شیر لکھا کہ نہ کہیں بڑے اوکھے نے بڑی بیماری بڑی تنگی اگو آگتے اتھاں جو بھوگے ہیں کاش کسی سرائکی سمجھ دے اتھاں جو بھوگے ہیں اتھاں اس دی جزا مل سی اتھاں جو بھوگے ہیں اتھاں اس دی جزا مل سی تھکیڑے سارے لہرے سن نبی مل سی خدا مل سی اتھاں جو بھوگے ہیں اتھاں اس دی جزا مل سی تھکیڑے سارے لہرے سن نبی مل سی خدا مل سی جس وقت دیکھا محل تھکیڑے لے گئے میں کہا واہ رب العالمین ایڈا کرم ایڈا انعام میرا اتنا محل میں تو انہوں دیکھتے پہ سبحان اللہ پڑھتا سو دیکھ اگیرو ہور مال میں کہا اس تو بھی دگنا
فرمایا کہ مولا اے محل کہندا یہ تو میرا کیا ہے اس کو اچا ابو کے نظر اندر اچا تے سچا اچا تے سچا قرآن آخر اتنے محل ہونے سچے موتیاں سچے موتی رہے ایک کو محل ہونا بڑا میں پوچھا میں کہا مولا اے محل کے آدھا بول گیا قرآن نے اچھی شاہ دیکھی تھا آدھی میں کسی اے محل کے اندر فرمایا هذا قصر لامرأة اسمه میمونہ ایک بی بی دا محل جن کا نام ہے بی بی میمونہ میں نے تو پھر سارا کچھ دیا بول میں کہ یا اللہ میمونہ نو ملاؤ دے پیر پکڑا کہ تو کیڑی محنت کیتی ہے کیڑا کام کیتا ہے کہ رب العالمین دی بارگاہ وچ اتنا مقام اتنا محل پائے سبحان اللہ حرم چھوڑا مکہ چھوڑا پیچھے میں کہ دسو جو ہے کتے بنا اٹھائیں تیرے علاقے میں جنگلیں بکریاں چران دی ودی بیلی دلاور بیٹھے ہوئی بابے رنگ کو خان صاحب سوال سے کیتا باقی سوال ہے اس وقت یہ اگے سنیا بابا فرید گنج شکر داتا علی حجویری خواجہ معین الدین اجمیری غوث العظم بادشاہ دستگیر اولیاء کرام انہاں دی کرامات انہاں دی احوال انہاں دی تذکرے آج کل ہی ہو جائے کیوں کوئی نہیں سبحان اللہ ٹھیک سوال ہے آؤ میں بھی آخر جا میں اتحاد کا بولے ہوئے موسیٰ کمال رنگا کوئی ہے آج کل کیوں نہیں ہو جائے کوئی نہیں بابے اور یہ جواب اتنا فرمایا او زمانے ایسے ہے اتنے تا بیڑاں بکریاں چراؤن والیاں بھی وضو نال چرانیاں چکی پیمن والیاں بھی وضو نال چکی پی دیاں چکی دانے پی دے کتنے بارے تلاوت کر لیتی ہیں اس وقت بابا فرید میں کوئی ہو گیا دادا فلانا درویش آج جڑا بندہ 5 نماز دی پابندی کر لوے جھوٹ نہ مارے دغا بازی نہ کرے ہیرا پھیری کی ملاوٹ نہ کرے وہ آج دا بابا فرید وہ حضور دے زمانے دے قریب زمانہ جیویں جیویں زمانہ دور ہوتا جاتا ہے برکتہ نہیں کم ہونی ہے انہاں کہا جی انہاں نام ہے انہاں بی بی وہ تیرے اس علاقے بلخ بخارے اس پاسے جنگلہ میں بکریاں چران دی ہوتی اور یہ اس بی بی دی زیارت واسطے مکہ چھٹ دے عرب چھٹ دے واپس آ رہی ہے کئی دن لگے جس وقت پہنچا اس جنگل سے کیا دوپہر کا ٹائم کی ویکھا وہ بڈھڑی مائی کپڑا بچھا کے درخت ہیٹھ فیض زوال پڑھ دی پئی فیض زوال جان جو پڑھے لکھے کی گل میں نہیں کرتا میں تھوڑے کو پوچھ رہا میرے فیض زوال جس وقت سورج ڈھلتا ہے یعنی ابتدا ہوتی ہے ٹائم دی مکروہ ٹائم ختم ہوتا ہے وہ ٹائم ایسا ہے حضور فرمائے جڑا اس وقت 2 نفل پڑھے انہیں سمجھے جو تہجد دی نماز پڑھ لے جڑا تہجد پڑھے رات کو اٹھے جاگے جا اپنا معمول بنانا تو سبحان اللہ کہ جڑا اس ٹائم نہ پڑھ سکے کدی رہ جاگے یا نہیں اٹھی سکتا وہ دن ڈلے کو فیض جوال دعانا شروع کرے انہوں ثواب تہجد میں اور میں تو آدھے اماں کی گل کرا میری اماں فیض جوال بھی پڑھ دے ہے چاشت بھی پڑھ دے ہے اشراق بھی پڑھ دے ہے ریڑکا بھی ریڑک دے ہے روٹیاں بھی پکا دے بابے بھی فرماتے توڑی ماں کی سمجھ نہیں لگتی کسی ریڑکے دے بیٹھی کسی مسلح دے پئی ہوتی ہے مسلح ہی نال رکھا پیا ہوتا اور وہ درخت ہے میمونہ سجدے وچ پئی بکریاں نال بیٹھیاں تے بگاڑ اور پارا دیندا بگاڑ مڑ بھی پٹھا لاتے شیر بکریاں دا پارا دیندا پیا تے بکریاں بیٹھیاں آرام نال باہر میں مگرو جا کے ہاتھ مارتے کھڑے میں کہا واہ اماں تیری شان واہ اماں تیری پاور کہ تو اس دے اگے سر جھکائی پئی ہے تے تیری نوکری واسطے شیر جس وقت مغرو جاتے ہاتھ مارتے کھڑا ہویا لگتا ہے یہ جو پتہ انہوں بھی لگ گیا کہ کوئی آیا تے پتے لگ جاندے پتے والے ہیں پتے لگ
بس جلدی نہ ناتا یاد کرو کہ نیند تو نہیں ہے پتر نہیں ایسا ایک میں فوٹو میں چڑھایا فیس بک پوری دنیا دے وچ بڑے لائق پہ کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے کتوں دا ہر پاس وہ تو میں بنائے نہ وکھرا کر کے نیچے چڑھا دیتا سبحان اللہ پیچھو کھڑے السلام علیکم یا امی میمونہ ابونا میں کہیں گا وعلیکم السلام یا ابراہیم ابن الادھم طارق الحرمین وعلیکم السلام یا ابراہیم ابن الادھم طارق الحرمین سلام ہوئی ابراہیم کا جایا مکہ مدینہ چھوڑ کے جنگلیں آیا اماں کونوں کہیں دسا میرا پتہ تینوں کہیں دسا میرا نام ہی تسی پکائی بیٹھے میرے ابے دا نام ہی دے بھی تانوں پتہ جو مکے وچوں آ رہی ہیں تانوں کہیں دسا تے کہندے تانوں گلا سانوں نوں سے دسا کہ ہم تاں پی جلدی کر کے نہیں آیا میں میری علی نسلی رانیاں تے میں بکریاں وچ چراؤں میں کہا اس درجے تے پہنچے ہو کوئی ایک سبق کوئی ایک گر کوئی رہنمائی تھوڑی جی میری بھی کرو میں بھی اس رستے دا راہی بننا چاہنا تو سب پہنچے ہوئے تو میں راہی بننا چاہنا اس مختصرہ کا ان کنتا طالبا للہ اگر تو اللہ دا طالب بننا چاہنا ہے فَالنَّوْمُ عَلَيْكَ حرام فرمایا نیند تو تیلی لاش ہے سبحان مڑ مولانا صاحب شیر امداد اتحاد مڑ بھی جان گئے جڑا جڑا تو نے سنایا اللہ اکبر درد فرید میرا برا کے عروج ہے اس تو پہلا ہی صحیح ہو نیند لٹی لی لاما سمجھ آئی اس واسطے میں سوچتا ہوں کہ تو نوحہ کر کے پاس اس واسطے میں سوچتا ہوں سونا ہی من گئے ہیں نہ سونے سے اہل دل سونا ہی من گئے ہیں نہ سونے سے اہل دل اس واسطے میں سوچتا ہوں ایک نوحہ کر کے پاس درد فرید میرا برا کے عروج ہے لے جائے گا اڑا کے مجھے احمد نگر موضوع پہ رہو ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء این سعادت بزور بازو نیس این سعادت بزور بازو نیس تانا بخشت خدای بخشندہ شیخ ساتھی صاحب کا شعر گلستان کے اندر کی معنی اللہ پاک کو چنگی کام کی توفیق دے دے تو فرمائے اے سعادت تیرے زور بازو نال نہیں تیری طاقت نال نہیں او بخشن والے دی عطا نال مجھے شعر میں یاد ہوتا کہ جیس گولڈ شعر میرے نال ہے میرے پیر زادہ اللہ خواجہ معین الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بیٹھے معین الحق صاحب موجود ہیں نا عبدالحق کے بیٹے یہ نوجوان داری علی اللہ کی وزیری نہ دینا دوستی ہے اتنا دے کمرے میں ایک تو نال کمرہ ہاں نصیر الدین نصیر سے انہوں نے پتہ لگا حضرت صاحب آئے بیٹھے تو بھی آ گئے اور سائیں اس وقت بے تکلف ہوتے اندر بیٹھے نا پگڑا لات رکھا تھے لیٹے پہ اسے لیٹے پہ تو نصیر صاحب آ گئے تو میں گوڑا ہیٹ سے کہتے میں کہا ہیتے سے رکھو میں سرانا بڑھنا سبحان اللہ سرنا تو سر رکھا تو لیٹے مت کا گھٹن لگا نصیر صاحب سر پھٹے تھے آپ فرمائے شاہ صاحب من گناہگار نہ کرو چھوڑو آپ فرمائے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء مرکو آپ دیکھیں سعادت کا زور بازو حسن سر بھی قابو کی تحید اثر زور بازو نیست او کی کردنا سر تو قابو کی تحید کہ نہیں سعادت کا زور بازو حسن فرمائے میں آدھی کا طاقت والے سعادت نہیں بیچے بس سعادتاں طاقتاں نال ملدیاں نہیں اللہ پاک دی عطا نال ملدیاں اللہ دی توفیق نال ملدیاں کوئی ایک پیسہ کسی
سخت کرے آکھ مولا تیرا انعام لا حول ولا قوت الا باللہ کی معنی لا حول عن المعصیہ ولا قوت عن الطاعہ فرمائے گناہ تو بچنا اور طاعت تے قادر ہونا کہ مولا تیری اطاعت بغیر ممکن نہ گناہ تو بندہ بچ سکتا ہے نہ عبادت تے قادر ہو سکتا ہے لیکن جس کو تو کریں جس کو تو بچامی جس کو تو اطاعت پر آئے گیا اپنا نمونہ آج بنائی بیٹھے ہیں کہ اللہ دی اطاعت نال اللہ دی توفیق نال کئی پین کاروبار ویلا کوئی بھی نہیں سمجھ سارے جڑے بیٹھے کوئی ہے فارغ ہر کوئی کاروبار والا تھکا ہوا دے دکاندار تھکے کہ رات اللہ تعالیٰ بڑھائیے لباس آرام واسطے دے کاروبار واسطے تے رات آرام واسطے آرام چھٹ چھوڑ کے سارے آئے بیٹھے ہو کن دے بلائے ہوئے آئے بیٹھے ہو انہاں دے بلائے ہوئے آئے بیٹھے ہو نہیں اے انہاں دے سائیاں دے بلائے ہوئے آئے بیٹھے ہو جی میں انہوں نے پھر ایک ساری کہانی سنی تسی وہ بھی اللہ دے بلائے ہوئے آئے تخت چھڑوایا تاج چھڑوایا آدھے سینے نہ لایا آدھا ولی کے دوست بنا ایتے بھی جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب آپ اپنے وقت کے جتنا ناز کریے جتنا فخر کریے آخری لفظ بولا تے گل ختم آخری لفظ تے گل حضور علیہ السلام تشریف فرما صحابہ کرام دا جمع غفیر حضور فرما دیں تو لکو توانو مبارک توانو مبارک ہو اگو جھٹکا ترجمہ میرا سنو فرما توانو ایک مبارک ہو تو ڈکی والے انہوں لکھ مبارک توانو ایک مبارک ہوئے تو قبولے دی ڈکی والے انہوں صحابہ کرام نے یا رسول اللہ اسی توڑے مرید اسی توڑی خدمت جرائے اسی توڑے نہ رات کے جنگاں گئے گھر بار چھوڑے ساری تکلیفاں برداشت کیتیاں کہ سانو ایک مبارک تے انہوں نے رکھ مبارک آپ فرمائے کہ توڑی کمال ہے اتو سنو کلمے پڑھے جتنے کچھ کیتا ہے توڑی کو کمال ہے فرمایا تو ساں ویکھتے مننا ہے تو ساں ویکھتے مننا ہے تو ساں درخت ٹوٹ دے ویکھے چاند ٹکڑے ہوں دے ویکھے سورج الٹے ہٹ دے ویکھے سڑیاں کھجوراں اگ دیاں ویکھیاں پتھر پانی تے تر دے ویکھے موئے بچے زندہ ہوں دے کیویں نہ منو تسی تہاڈی کوئی کمال ہے کمال تو نہ دی جنہ ویکھا ہی نہیں جنہ ویکھا ہی نہیں کہ ساری ساری رات بیت محمد 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 کرتے انہوں لاکھ مبارک کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساڑی کمال نے اللہ تعالیٰ دی عطا نال انہوں نے ذریعے نال توفیق سبب ایک بنے انہوں نے کریڈٹ تے جامنا ہی ہے نا کیونکہ سبب جو یہ بنے رب العالمین فرماتے جیڑا سبب بنے انہوں بھی پورا ثواب جیڑا عمل کرے انہوں بھی پورا ثواب امید ہے یقین ہے پک ہے کہ آپ جڑا کچھ دیر بیٹھنا ملتے نبی پاک کا تذکرہ کرنا اس حوالے میں جو گلنا کرنیاں اللہ تعالیٰ قبول فرما سے یہ قبول نہ ہوں گی تو ایک توفیق ہی نہ ملتی بابے رکھو ایک بندائے بیٹھنا کہ میں نماز پڑھنا میں نے کیویں پتہ لگے کہ قبول ہو گئی آپ فرمایا جی ابو دیگر لے دل کری تو سمجھی اگلی قبول ہو گئی یہ دوبارہ دل کری پڑھا سمجھی اگلی قبول ہے یہ قبول نہ ہوگا تو اگلے توفیق تو انہیں نیک کام کی یہ توفیق ملے تو سمجھائے اگلی قبول فرشتوں کی سلامی